اب میرے بھائیوں اگلی آیت بڑی اہم ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اور اسی میں وہ النور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت النور ہے، اور اس میں مشکات اور المصابیح کا ذکر بھی آئے گا، اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائکلوپیڈیا آف حدیث جو بک ہے مشکات المصابیح کا نام، جس میں میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اور یہ 3 فائلز جو ہیں تینوں جلدیں PDF کی فارم میں اہل سنت پاک .com پہ موجود ہیں، 18 MB کی 3 فائلز، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کم از کم 13 اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو، مشکات ہو، تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی قیمت پاکستانی 1500 روپیہ، $15 آپ کہہ لیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور مفت میں ہم نے اس کا PDF رکھا ہوا ہے، اور 18 MB کی 3 فائلز ہیں، اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یہ مشکات کا لفظ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آئے گا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر کر دوں۔ یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے، ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے، قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا لقمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کانٹیکسٹ اس سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی۔ میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 104A-B-C، قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں۔ میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا، یہ والا لیکچر، اور بخاری اور مسلم کی تقدیر پہ جتنی حدیث ہے میں نے اس کو کور کیا ہے۔ اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں، وہ کافر مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں، مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانا دیا ہے، ٹانٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہیں۔ اللہ نہیں گمراہ کرتا، جو خود ہونا چاہتا ہے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر۔ اللہ تو کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے۔ قرآن ہے ہی سراپا ہدایت ہے، هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور روشن دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ڈر گیا، اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اور جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ ابو جہل ہوگا، آپ دیکھ لیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، اور جو ڈرنے والا ایک غلام زادہ تھا سیدنا بلال، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ سیدنا عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہداء میں سے ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، غلاموں کو ہدایت مل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود، یعنی اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، جو چاہے گا اسے ملے گی، جو نہیں چاہے گا اس کے لیے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں۔ تو یہ اپنی مرضی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں۔ جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھے۔ حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے، تو گدھا کتاب تو نہیں پڑھ سکتا نا، تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ تو یہ علماء ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہی گدھوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کی شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں، درازوں میں پڑی ہوئی ہیں، لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، اپنی سامنے آڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل میں گدھے، کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لے، کتابیں تو پڑھی شوکیس میں۔ جس طریقے سے گدھے پر کتابیں لاد دینا، وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑی ہیں،
وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے، وہ ہے اصل میں گدھے کی مثال. جو بیچارے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ گدھے کی مثال کیسے ہو گئے؟ گدھا تو کتاب پڑھ نہیں سکتا. جو بیچارہ پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، اس پہ عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو، ان مولویوں کے چنگل سے بچو. ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گدھے کی مثال ہے. اور گدھے کی مثال تو آپ لوگ ہیں کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے. جو بتا رہا کتاب پڑھ کے اور لوگوں کو بتا رہا ہے وہ گدھا کہاں سے ہے؟ تو یہ بالکل ایکسٹریم انہوں نے رزلٹ خود سے نکالے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا. گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تعفن پھیلے گا، بارش کا کیا قصور؟ اور کوئی نرم مٹی ہے اس پہ پانی پڑے گا، اس میں سے پھول نکلیں گے، پھل نکلیں گے، بارش تو ایک ہی ہے. تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا. باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا، صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ وشفاء لما فی الصدور، اللہ نے اسے کہا ہے دل کے بیماریوں کی شفا ہے اس کتاب کے اندر. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 1 نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے اور مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، جس سے میں نے قرآن حکیم سے 50 آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ کیونکہ یہ آیت بڑی کریٹیکل تھی. میں انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 41 نور من نور اللہ، اودا بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے. آیت نور سورہ النور آیت نمبر 35 نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. اسماء و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے، وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے، میں نے ان کی بھی سب کا سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر. مسئلہ نمبر 41 آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس آیت کو کور کروں گا. سورہ النور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً کہ زمین و آسمان کی روح رواں، ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے. اور اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، ایک مسئلہ نمبر 128. مزہ آ جائے گا آپ کو وہ لیکچر دیکھ کے. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی ہے. اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں، اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. مثل نورہ کمشکاہ، اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی. فیہا مصباح، جس میں ایک قندیل روشن ہے، ایک چراغ روشن ہے. یہ مشکات المصابیح، اس کا نام بھی یہی ہے. المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی، پھر تقریباً 200 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا. کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ، ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں، صرف انہوں نے راویوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی. امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی، مسلم سے، تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح، کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے. یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے، یہ مسلم کے، یہ ابو داؤد کے، یہ ترمذی کے. یہ مشکات المصابیح اس لیے اس کا نام رکھا گیا. مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، شیشے کے فانوس کے اندر. یہ اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہوا سے روکنے کے لیے. شیشے کا یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آج کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے، شیشے کے
کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے. شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے, یہ کوئی لگژریس چیز نہیں ہے, سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ قندیل روشن ہے, وہ چراغ روشن ہے. الزجاجۃ کأنها کوکب دری, اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہے وہ چراغ, اس کی مثال ایک موتی کی سی ہے جو چمک رہا ہے. یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ. یعنی سب سے ایلیٹ تیل سمجھا, آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے. اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے, غریب لوگ تو بےچارے سرسوں کا اور باقی تیل, ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا. تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا, یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے ڈسکور ہوا ہے. 1748 عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا, اس میں یہ دریافت ہوا تھا. 1748, آج جو ہے وہ 24 دسمبر 2016 ہے. تو آپ دیکھ لیں 1748 کتنی پرانی بات ہے, 300 سال بھی نہیں مکمل ہوئے. تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے, پیٹرول کی شکل میں, ڈیزل کی شکل میں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں. تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا, اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے. اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے, کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. آپ ذرا پیٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے, کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پیٹرول میں اور مٹی کے تیل میں. تو اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو, کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پہ, اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے, کہ وہ اسی طریقے سے چوہے نے وہ بتی چرانے کی کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت فرمائی, اور یہ وصیت آج تک ہے. آج کل بھی یہ جو ہمارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجھا کے ہی سونا چاہیے, یہ اسی کے اوپر ہی آپ قیاس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے. فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو, لا شرقیت ولا غربیہ, اور وہ درخت ایسا ہو, اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے, تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھوپ ملے گی, لیکن جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا, تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا, فوٹو سنتھسس اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ, ذیلی تالیف والا عمل. تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے. یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی ہے, چھاؤں والی دھوپ پڑتی ہے. اور مغربی درخت کون سا ہوگا؟ جس کے جھنڈ جو ہے مشرق کی جانب ہو, جب غروب کی طرف سورج جا رہا ہو اس وقت اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو. دیکھ لو پوری سائنس ہے, مولوی میں چاہ سائنس کی تو سمجھانی پڑے گی. تو قرآن جڑی ہے نا, یہ قرآن ایسے بڑا انٹلیکچوئل لیول چاہیے, یہ ساری کی ساری چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو بھی سمجھنا ہے نا. تو ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو, یعنی اکیلا کہیں پر اونچی جگہ پہ وہ درخت لگا ہوا ہے, اور صبح سورج نکلنے سے غروب ہونے تک مسلسل سورج کی روشنی وہ ابزارب کرتا ہے. اس درخت کا جو تیل ہوتا تھا نا, وہ سب سے بہترین تیل ہوتا تھا, اس کی کوالٹی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوا کرتی تھی. تو ایسے درخت کے تیل سے جس چراغ کو روشن کیا گیا ہو, یکادو زیتوہا یضیء, اور وہ تیل اس کا اس قسم کا ہے, اس سے روشن کیا گیا ہے کہ وہ قریب ہے بھٹکنے, وہ بھڑک جانے کے قریب ہے, کہ اس کے قریب بھی دیا سلائی لے کے تو فوراً آگے پکڑ کے وہ آگ کو پکڑ لے, یعنی اتنا پیور تیل ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اگرچہ اسے نار یعنی آگ نہ بھی چھوئے تو خود لپک کے اس کو پکڑ لے. اس کی ابھی فزیکل فارم جو ہے یہ پیٹرول ہے. اس کو ہم اپنی جو انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ہائیلی وولٹائل فیول. وولٹائل ایسا فیول جو بھڑکنے کے لیے تیار ہو, یعنی اس کے ویپرز بھی ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں. ایون پیٹرول اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے نا کسی گلاس کے اندر, تو دور یہاں سے بھی اگر آپ آگ سلگائیں گے نا وہ پکڑ لے گا پیٹرول اس کو. اسی لیے تو پھر ایسی انجنز بنائے گئے ہیں, انٹرنل کمبسچن انجن ان کو کہا جاتا ہے ہماری میکینیکل کی فیلڈ میں, کہ انٹرنل کمبسچن ہوتی ہے اس کے اندر. باہر تو پیٹرول کو جلا کے سے آپ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے, نہ ایک رسک بھی نہیں لینا چاہیے تھا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی ڈھیر کو, کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگانی ہے, تھوڑا پیٹرول چھڑکتے ہیں
تو وہ پھر جا کے قریب آگ لگانے لگتے ہیں. آگ ابھی ادھر ہاتھ میں ہی ہوتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے. اس قسم کی آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. تو پیٹرول کے ساتھ یہ رسک نہیں لیا جا سکتا, ہائیلی وولٹائل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسا زیتون کا تیل ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی جل اٹھے آگ کے پہنچنے سے پہلے. اس قسم کا وہ بہترین تیل ہے. نور علی نور, نور پر نور, روشنی پر روشنی. اب وہ اس کی جو دوسرا پورشن ہے وہ اس کو کلیئر کرے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالی اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثالیں, للناس لوگوں کے لیے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ آیت نمبر 35 مکمل ہوئی. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نور کی مثال ہے, اور اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے. نور علی نور کیا ہے وہ اب اس کو سمجھ لیجیے آپ. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال انسان کے جو دل کو ایز این انسٹرومنٹ آف ہدایت رکھا ہے. اور اگر آپ یہ انسان کے جسم کو بھی دیکھیں, یہ بھی طاقچے کی مثال ہے, اور اس میں ایک چراغ روشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نور کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید رکھ دی ہوئی ہے. کسی تک نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی اسے فزیکل فینومینا آف نیچر کی آبزرویشن کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا نہیں کیا, ورنہ ان کو کس نے پیدا کیا, مجھے میری مرضی کے بغیر کسی کریٹر نے بنایا ہے. اس رزلٹ تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 64, انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ, جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر بھی انسان بیسک لیول کی ہدایت تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کو وجدہ کا ضالن فہدا, وہ اعلیٰ درجے کی ہدایت تک پہنچانے کے لیے پھر وحی کی ضرورت ہوتی ہے. وحی بھی نور ہے, اور یہ ہماری انسٹنکٹ میں نور توحید موجود ہے. جب وحی کا نور اس کے قریب آتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے. تو یہ اندر کے جو تار ہیں نا وہ چھڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے, نور علی نور. اندر یہ قلب روشن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پرورٹڈ نہیں بنایا. اور جیسے ہی نبی کی تعلیمات پہنچتی ہیں کسی ایسے شخص تک جس کا ضمیر ابھی پرورٹڈ نہیں ہوتا, وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس حق بات کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو بہت جلدی اسلام قبول کر لیا. سیدنا علی تھے, سیدنا زید ابن حارثہ, سیدنا خدیجہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام, اور سیدنا عمر کو دیکھیں 6 سال لگ گئے بات سمجھنے میں. تو اگر کسی کی نیچر پرورٹڈ بھی ہوئی ہے, کچھ عرصہ لگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا اگر وہ ہدایت کا طالب ہوگا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھتے اور سنتے ہی فوراً حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. اتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, یعنی جو چاہے اس کو, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو. دونوں معنی بیک وقت درست ہیں, کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میرا کام ہے میں خود ہدایت دوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائیوں, دنیا میں اگر کوئی شخص کسی شخص کو تلاش کرنا شروع کر دے اور اس شخص کی خواہش بھی ہو کہ لوگ میرے تک پہنچے, اور جب اس کو کوئی بتائے کہ فلاں بندہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے, تو وہ خود اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اور جو اللہ کی تلاش میں نکلے, اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بازو نہیں پکڑے گا؟ ضرور پکڑے گا. جو اس کی طرف ارادہ کرے گا. جب دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ بھی کہتا ہے جی مجھے فوراً پتا چلے, وہ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ بندہ میرے تک پہنچ جائے, یہ اتنی دور سے بےچارا ہے. انسان ریگارڈ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کا, تو اللہ نہیں کرتا. اللہ تو قدر شناس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت دے گا. اس کے دل میں نور توحید روشن ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کرنے کے بعد پھر نبی کی تعلیمات آئیں گی, نور علی نور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے, مثالیں للناس, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے, وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور اس میں اسی کا نام ذکر کیا جائے. یعنی ان گھروں سے مراد مساجد, ڈومیننٹ جگہ کے اوپر مسجدیں بنائی جائیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسجد ڈومیننٹ جگہ پہ ہونی چاہیے. جہاں پہ مسلمان آبادی ہے کسی ایک ڈومیننٹ جگہ کے اوپر مسجد موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کر وہاں پر عبادت کریں. اور ہمارے اسلام آباد میں تو
جتنے بھی سیکٹرز کے مرکز ہیں، سینٹر جو ہیں ان کو وہ مرکز کہتے ہیں، F10 مرکز، F11 مرکز، G10 مرکز. تو مراکز کے اندر باقاعدہ ڈومیننٹ جگہوں کے اوپر مسجدیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ جگہ دی گئی ہیں. ایسی جگہوں کے اوپر مسجدیں ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ پہنچ سکیں، کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے صبح و شام. یہ مسجدیں جو ہیں وہ ڈومیننٹ جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ اللہ کا ذکر صبح و شام کیا جائے. اچھا، اب یہ مسجدیں جو ہیں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اب اس کے اوپر بھی بولوں تو 2 گھنٹے چاہیے کم از کم مساجد کے احکامات کے اوپر، کہ کس جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد کا کیا حکم ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا کیا خیال ہے، کن لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، کن کو اجازت نہیں ہے، پھر مسجد کی آرائش کتنی حد تک ہو سکتی ہے، کون سی چیز فضول خرچی ہے، مسجد میں گمشدگی کا اعلان نہیں ہو سکتا، مسافر مسجد کے اندر رک سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص دین کی تعلیم مسجد میں بغیر امام کی اجازت کے دے سکتا ہے. یہ لوگوں نے خود سے مسئلے گھڑ لیے ہوئے ہیں کہ جی امام مسجد کی اجازت کے بغیر کسی کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے. امام مسجد نہ آپ دینا ہے، صحیح گل دستا ہے، نہ کسی کو دسن دیتا ہے، اور قبضے کیے ہوئے مسجدوں کے اوپر. یہ اب ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا. یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر بول سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری ٹاپکس ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پھر یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو ہم نے جو یہ سونا کتاب بتا دی ہے، مشکات المصابیح. مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہی میں چیپٹر ہے کتاب الصلاح، اس کے اندر سب باب ہے، باب المساجد و مواضع الصلاح، یعنی ایسا باب جس میں سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں یعنی مساجد، اور کن جگہوں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے ان کے احکامات ڈیٹیل کے ساتھ. 65 احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ساری کلیکٹڈ فارم میں ایک جگہ. آپ کو 13 کتابیں نہیں کھولنی پڑیں گی، مشکات کا یہ چیپٹر پڑھ لیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 689 سے لے کر 753 تک کل 65 احادیث ہیں مساجد کے اوپر اور اس کے تمام احکامات کے اوپر، الحمدللہ. تو یہ میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان مسجدوں کے اندر ایسے مرد ہیں، جوان مرد، جو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، کہ ان کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ دنیا داری والے معاملات، دنیا سے کمائی کرنے والے معاملات، جو کہ ظاہر دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے، یہ متاع، یہ چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی کہ وہ اس کے پیچھے جناب جو ہے وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، یا اپنی جو ہے وہ دکان کے اندر ہی مصلی کونے میں ڈال کے تو نماز پڑھ لیں. نہیں، مسجدوں میں آنے سے، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی ان کو. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے. نماز کو قائم کرنا ہے، ایک تو ہے نماز پڑھنا، پھر پریکٹیکلی اسے قائم کرنا. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی خدا کو چھوڑ کے آ گئے اور باہر نکل کے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے. نماز پڑھی مسجد میں جاتی ہے اور قائم باہر آ کے ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے. اور زکوٰۃ وہ قائم دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یخافون، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. وہی بات نہ جی، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نماز بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا حالت ہے؟ یخافون، ڈرتے رہتے ہیں. یومن تتقلب فیہ القلوب، اس دن کے معاملے میں کہ جس دن دل جو ہے وہ گھبرائیں گے، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے. والابصار، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب جہنم. آمین. اللہ